पुलिस फोर्सेस आती रही हैं तो वो फूल के बुके और वारंट फ्रेम करके आते रहे हमारे पास, और हमें उनको रात को हमें वो पेश करते रहे कि जी आपके लिए तोहफा लाए, मेहरबानी करें। वो कौन से वारंट के साथ आते रहे? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का अगले दिन या उसी वक्त सारे लोग 50-100 लोग इकट्ठे होकर तो पुलिस थाने में जाएं और धुलाई करें और मुर्गा परेड बनाएं या डड्डू परेड कराएं। ये हम लोग मतलब उससे मतलब ले। सो लिहाजा खुदारा एक डिसिप्लिन इदारों के दो अहम सतून हैं लॉ एनफोर्समेंट के, वहाँ पे या डिसिप्लिन का फुकदान हुआ है तो बहसियत कौम, बहसियत मुहिब वतन पाकिस्तानी हम लोग डिमांड करते हैं कि इम्पार्शल जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और कैफर किरदार तक पहुँचना चाहिए। आखिरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी के साथ हमारी 6 पार्टीज़ का अलायंस यानी इत्तेहाद वो बन चुका है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से और इन सारी पार्टियों के हमारे जो सदर हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब है, और हमारा एक ही वहाँ पे टारगेट है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती साफ शफाफ तरीके से होनी चाहिए। बलूचिस्तान में हम लोग गए, हमारा पिशीन के मुकाम पे जलसा हुआ, हमारा चमन के मुकाम पे जलसा हुआ, वहाँ पे जहाँ पे लोग सोच भी नहीं सकते थे आईने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजे, और जहाँ पे चमन पे हमारे ये जलसा हुआ था, तारीखी जलसा, बिल्कुल पाक अफगान बॉर्डर पे थे हम लोग। मैं चैलेंज करता हूँ हुकूमत की किसी पार्टी को जाके वो इन्हीं 2 जगहों में अपना जलसा करके देखें। मैं इनको खुला चैलेंज आज इसी जगह से, ये पीपल्स पार्टी हो गई या मुस्लिम लीग नून हो गई, ये जाके चमन में उसी जगह पे जलसा करके देखें, ये पिशीन में उसी जगह पे पानी का पानी, और वहां पे वही अवाम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारे। अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन व हज़रात, जो पाकिस्तान की यूनिटी की अलामत है उस शख्स का नाम वजीर आज़म इमरान खान है। लोग बलोचिस्तान के हों, खैबर पख्तूनख्वा के हों, पंजाब के हों, आज़ाद कश्मीर के हों, गिलगित बल्तिस्तान के हों, सिंध के हों, उनके दिलों में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का नाम है, और वो यूनिटी की अलामत है। खुदारा न दीवार के साथ लगाएं। बलोचिस्तान में हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। महरूमी है, वसाइल उन्हीं जगहों पे इस्तेमाल करें जहाँ पे वो वसाइल आपको दरियाफ्त होते हैं, मिलते हैं, उन लोगों को सामने लाएं। ख़वातीन व हज़रात, बाकी काफ़ी बातें होंगी। आखिर में बुशरा बीबी का चेकअप अड्याला जेल के एक डॉक्टर ने जुमेरात के दिन, तारीख देखिए क्या थी जी, जुमेरात के दिन तकरीबन 6-6:30 बजे वो गए और 2.5 घंटे वहाँ पे रहे। 2.5 घंटे के बाद बाहर निकले। ख़वातीन व हज़रात, चेकअप जो है वो ऑपरेशन 2.5 घंटे का हो सकता है, चेकअप 2.5 घंटे का नहीं होता। और हमारी ये डिमांड थी कि बुशरा बीबी के पास या कोई डॉक्टर जाएगा चेकअप के लिए तो आपका हमारे शौकत खानम के डॉक्टर होंगे लगाए गए हैं, ये कोई वॉशरूम में लगाए गए हैं, ये कोई किसी कंसंट्रेशन कैंप में हम लोग बैठे हुए हैं। यही अलामत आप देखें, विलियम शायरर एक था CBS न्यूज़ का दूसरी जंग अजीम में, हिटलर की जर्मनी में, उसकी किताब पढ़ें, द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइख, हिटलर के बारे में उसने लिखी थी। यही उसका चैप्टर 3 या 4 मैं भूल रहा हूँ, उस पर यही उसने पूरा मंजरनामा पेश किया कि जर्मनी में हो क्या रहा था। यही चीज़ें हो रही थी, सिविल लिबर्टीज जा रही थी, और कहाँ पे जर्मनी पहुँच गया। खुदारा होश के नाखून ले, पाकिस्तान को हमने आगे बढ़ाना है। हम लोग मुहिब वतन शहरी हैं। सर्टिफिकेट, मुहिब वतनी का सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ अवाम की, पाकिस्तान की अवाम दे सकती है, और कोई शख्स नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती के साथ उनसे ये कह दें कि जी वहाँ पे अपने बोर्ड में देख लें, वहाँ पे एक नाम उनको नज़र आएगा बैसियत फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम, और वो होगा आपका साथी, आपका भाई उमर अयूब। तो थोड़ा बहुत इस सेक्टर के बारे में पता है। जनाब वाला, जो स्टॉक आपके पड़े होते हैं यहाँ पे, वो मिडल ईस्ट में तो अभी कीमत या बढ़ेगी ना, तो उसका इस मौजूदा स्टॉक पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप कैलकुलेशन करें कि रुपए की कीमत की अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन, आपकी स्टॉक, आपका पाइपलाइन में कितना तेल है या नहीं है,
یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس پرائس انکریز کو جسٹیفائی نہیں کرتی. جو چیز جو چیز اصل وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کا ٹارگٹ یہ آپ وہاں سے اٹھا کے بجٹ ڈاکیومنٹ میں اٹھا کے دیکھ لینا, کوئی چھپی چیز تو نہیں ہے. فائنینشیل انالیسز یہ ایک آرٹ ہوتا ہے. فائنینشیل انالیسز ہم لوگ ساری عمر کرتے رہے, فائنینشیل انالیسز کریں. بجٹ ڈاکیومنٹ میں آئی ایم ایف کے ساتھ لکھا ہوا ہے, پی ڈی ایل میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, 869 ایگزیکٹ فگر آپ چاہتے ہیں, 869 بلین روپیز کا ٹارگٹ, اس کو راؤنڈ آف کر دیں, 870 بن گیا. آپ کا 31 دسمبر 2023 تک حکومت پاکستان نے اس وقت تک 475 ارب روپیہ پی ڈی ایل میں جمع کیا. ابھی ریوائز انہوں نے کی ہے جناب 870 کے قریب کے بجائے یہ ابھی 970 ارب روپیہ یعنی کہ 100 ارب روپیہ مزید یہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے, جیب کترا ہوتا ہے نا, کوئی آپ جاتے ہیں کسی جنازے میں کسی شادی میں تو آپ اپنی جیبوں کو بٹوا اٹھا کے کہیں پہ سیف کرتے ہیں, تو اپنے بٹوے آپ اٹھا کے سیف جگہوں میں رکھتے ہیں. یہ حکومت پاکستان نہیں ہے, یہ جیب کترے ابھی شہباز شریف اور ان کی حکومت جو ہے بیٹھی ہوئی ہے, یہ آپ کی جیب کتریں گے. 2018 کا الیکشن ہم لوگ الحمدللہ ووٹ کی مینڈیٹ پہ جیت کے آئے. لوگ کہتے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں کبھی نہیں جیت کے آ سکتی, جیت کے دکھایا. یا عوام ہماری باتوں سے تنگ تھی یا کوئی ان کے ذہن میں شک و شبہ تھا, تو 2023 کے الیکشن میں ہمارا محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل کے اندر پابند صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا پریزیڈنٹ جناب چودھری پرویز الہی صاحب پابند صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے وائس چیئرمین پابند صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری ساری لیڈرشپ روپوش, کوئی جیل میں کوئی کدھر ٹارچر ہو رہے ہیں. فورسڈ انکاؤنٹرز میڈیا پہ, آپ کے میڈیا انکاؤنٹرز, کئی آپ کے ساتھی وہ بیٹھ کے اینکر پرسنز بیٹھ کے ان کے ساتھ فورسڈ میڈیا انکاؤنٹر کرتے تھے, ان کو فورس کیا گیا. ٹارچر کے بعد برملا میں کہتا ہوں انفورسڈ ڈسپیئرنسز ہوئیں, ان کا سیاسی وابستگی چینج کی گئی. اور اس کے بعد جناب والا ہمارے پولنگ, ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ جی آپ کے کینڈیڈیٹس ہوں گے, اور میں بار بار کہتا تھا میڈیا پہ انشاءاللہ کینڈیڈیٹس بھی ہوں گے, پولنگ ایجنٹس بھی ہوں گے, سیٹیں بھی جیتیں گے. رب میرے نے حکم دیا اور الحمدللہ وہ چیز جو لوگوں کو ناممکن لگتی تھی, کیونکہ عمران خان صاحب حق اور سچ پہ تھے, لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور فارم 45 کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی 180 سیٹیں بنتی ہیں قومی اسمبلی میں. آپ کے سوال کا جواب, یا یہ چیزیں ہماری حکومت صحیح طریقے سے نہ جینون حکومت نہ ہوتی تو 2023 میں اس سے بھی بہتر رزلٹ نہ ہوتا, اور انشاءاللہ تعالی جب بھی الیکشن ہوگا, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, فاتح جو ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی. دیکھیں جی ہر ایک چیز کی ایک اچھا پہلو ہوتا ہے, آپ اس چیز کو اجاگر کریں. کئی آپ کے ینگسٹر ہوتے ہیں وہ مطلب ہر ایک مطلب پارٹی کی ہماری پالیسی, ہم لوگ کسی کے خلاف نعرے نہیں لگاتے, اور جو اچھی چیز ہے اس کو اجاگر کریں کہ پشین میں اور چمن میں وہ کراؤڈ آپ دیکھیں. ضلع باری یعنی کہ اولا باری ہوئی, سردی تھی, بارش بے تحاشا بارش تھی, وہاں پہ 6-6, 7-7 انچ کا پانی کھڑا تھا صبح کے وقت. جس طرح ہمارے کارکنوں نے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنوں نے اس کو وہاں پہ کلیئر کیا. مینگل صاحب موجود تھے, ہم سارے موجود تھے وہاں پہ. پاکستان کے اور آئین پاکستان کے نعرے لگانے وہ کبھی سوچ سکتا تھا کوئی, وہاں پہ لگے ہیں. اور الحمدللہ بلوچستان کے لوگ محب وطن پاکستانی ہیں, ان کو سینے کے ساتھ لگانا ہے. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. انفورسڈ ڈسپیئرنسز کا پکھنڈ ختم ہونا چاہیے. کیوں ہو, آپ کا کسی کے خلاف کوئی شکوہ یا کیس ہے, اس کو وہاں پہ اریسٹ کریں اور کورٹ میں لے کے جائیں. جینوئن تفتیش ہونی چاہیے, نہ کہ آپ انفورسڈ ڈسپیئرنس کر کے اور لاشیں برآمد ہوں, وہ نہیں ہونی چاہیے. اور سوری ایک اور چیز, میں ٹکا خان صاحب معذرت چاہتا ہوں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, چمن پہ مقام پہ میرے پاس وہ ڈیلیگیشن آیا تھا, محمود خان اچکزئی صاحب کی وساطت سے وہ لوگ آئے تھے, اور وہاں پہ سارے پارٹی کے لوگ تھے. چمن کے پرلاٹ کے مقام پہ, وہاں پہ یہ آپ کا تقریباً 10 سے 20 لاکھ لوگ متاثر ہیں چمن کے مقام پہ. وہ ان کا کیا ہے کہ ان کی زمینیں افغانستان میں بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے پاکستان میں, ان کا مطلب قبیلہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. ان کی آمد و رفت ہوتی ہے. پہلے آئی ڈی کارڈ پہ جاتے تھے,
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں شاہ محمود قریشی صاحب افغانستان گئے تھے اور یہ اگری بھی ہوا تھا. آئی ڈی کارڈ میں وہ سارے کے سارے بایو میٹرک فیچرز موجود ہوتے ہیں جو پاسپورٹ پہ ہوتے ہیں. ابھی پاسپورٹ آفس میں چلے جائیں, آپ کا پاسپورٹ ناپید ہو گیا ہے, لیمینیشن پیپر ہی نہیں, کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے, لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہاں پہ غریب آدمی جو ہیں وہ تقریباً دن کا 20,000 آدمی پاکستان سے افغانستان جاتا ہے اور آتا ہے, ان کو انہوں نے وہاں پہ بند کر دیا, ان کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے, لوگوں کا روزگار متاثر ہو گیا ہے. تقریباً ہزاروں لوگ وہاں پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور ان کے لیے ہم نے آواز اٹھائی وہاں پہ بھی, اور قومی اسمبلی میں کل میں نے اٹھانی تھی, نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اٹھائیں گے کہ ان کے لیے وہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر آمد و رفت جو ہے وہ الاؤ کی جائے, نہ کہ پاسپورٹ کے اوپر. لوگوں کے لیے ذرائع معاش آپ کھولیں, نہ کہ بند کریں. خدا را یہ جو یہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا آئیوری ٹاور میں بیٹھے ہوئے لوگ, وہ ذرا زمینی حقائق دیکھیں, لوگوں کی دعائیں لیں نہ کہ بدعائیں. میں سارے اپنے میڈیا کے یہاں پہ حضرات جو ہیں, آپ کو میں گزارش کروں گا کہ جو گیٹ ہوتا ہے جہاں پہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء آتے ہیں اندر آپ رہیے گا, اور جیب کتروں کی آپ نے تلاشی لینی ہے, ان کے جیبوں سے آپ نے وہ پیسہ انشاءاللہ ریکور کرنا ہے جو انہوں نے پی ڈی ایل کی مد میں عوام پہ یہ بجلی جو گرا رہے ہیں اور یہ بار بار مہنگائی کر رہے ہیں. یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ملک اس چیز کا متمل نہیں ہے, نہیں افورڈ کر سکتا. آپ غریب عوام پہ یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مریم نواز کی گاڑیاں تقریباً 16 سے زیادہ وہاں پہ آپ گنے, وہ گاڑیاں جا رہی ہیں. اس کا پروٹوکول دیکھیں, وزیر اعظم کا پروٹوکول دیکھیں, وہ گاڑیاں ان کی گنے نا, غریب عوام پہ کیوں نکال رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے. یہ مجھے ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ ان کی شاید نہ ان کی ریزگنیشن, کیونکہ یہ کیبنٹ میں سرکولیٹ ہوتی ہیں ریزگنیشنز, نہ میں نے دیکھی, نہ اس پہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ ان حقائق سے میں واقف نہیں ہوں. اور یہ ان اداروں کے سپوکس پرسن سے آپ پوچھیں, یا ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھیں, یا سپوکس مین فار دا سپریم کورٹ ان سے پوچھیں, وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. کوئی چیز پبلک ہوئی تو اس پہ ہم لوگ ضرور کمنٹ کریں گے. ہماری حکومت, آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ میں بات کر رہا ہوں, ہماری حکومت 11 اپریل 2022 کو بلکہ 10 اپریل 2022 کو ہماری حکومت مستعفی ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ جیب کترے آ گئے تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ لوگوں کی جیبیں کتری ہیں, اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک مال جو ہے وہ کمایا ہے ماشاءاللہ. اور وہ آپ دیکھ لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے, ہمارے وقت کی جو مہنگائی کی ریشو ہے, ہم نے الحمدللہ اس کو سٹیبل رکھا ہوا تھا. آپ معیشت 6% سے گروتھ ریٹ جا رہی تھی, گرو کر رہی تھی. پی ڈی ایل جو آپ کی لگی تھی وہ ایک جائز حد تک لگی تھی. اس طرح ہم نے نہیں کیا, اور اس کا ٹارگٹ ہم لوگ ریوائز کرتے نہیں پھیل رہے تھے جو انہوں نے ریوائز کیا کہ آپ چپ چاپ کر کے اوور نائٹ اس کو 100 ارب زیادہ کر دیں اور لوگوں کی جوبیں کتریں. بہت شکریہ.